زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت اپنے دامن میں انسان کے لیے کئی اور طرح کی ان گنت نعمتیں لیے ہوئے ہے۔ جب کوئی انسان ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس یا ڈسپوائنٹمنٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، ان پر شکر گزار ہونا تو دور کی بات، وہ ان نعمتوں کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ڈپریشن اور انگزائٹی ناشکری کی گود میں پلتے ہیں۔ جب لا حاصل کا غم انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے تو مایوسی ڈپریشن اور انگزائٹی اسٹریس کو جنم دیتی ہے۔ خیال رہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ اچھے خاصے صحت مند انسان کو کئی طرح کی بیماریاں دے سکتی ہیں۔ ڈپریشن اور مسلسل اسٹریس کے باعث برین ہیمریج ہو سکتا ہے، برین ٹیومر ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ذیابیطس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ انسان کا اعصابی نظام، مدافعت کا نظام پوری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ اور بھی کئی طرح کے جسمانی، ذہنی، نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی سے باہر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو مایوسی سے باہر نکالیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ڈپریشن ناشکری کی گود میں پلتا ہے۔ ناشکری کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے تو ناشکری کو اس کے اندر گھر کرنے کے لیے راستہ ملنے لگتا ہے۔ مایوسی کہاں سے آتی ہے؟ مایوسی لا حاصل کے سوگ سے آتی ہے۔ لا حاصل کا غم کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان کی خواہشات اور توقعات پوری نہیں ہوتی، امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں، ٹارگٹ اچیو ہونے سے رہ جاتے ہیں، مقاصد پورے ہونے سے رہ جاتے ہیں، تو لا حاصل کا غم ستانے لگتا ہے، مایوسی گھیرنے لگتی ہے۔ انسان احساس محرومی میں مبتلا ہو کر ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے اور ناشکری رفتہ رفتہ اسے ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا ڈپریشن سے نجات کے لیے میری سب سے پہلی تجویز یہی ہے کہ خواہشات اور توقعات کو بے لگام نہ چھوڑیں، انہیں صبر اور شکر کی لگام ڈال کر رکھیے۔ انسانوں سے اور زندگی سے بے جا امیدیں نہ جوڑیے۔ اپنے مقاصد اور ٹارگٹ کو زندگی کا حاصل نہ مان لیجیے، کیونکہ جب آپ اپنے چند مقاصد اور ٹارگٹ اچیو نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو مایوسی کی دھند میں آپ کو اپنے اطراف میں وہ نئے کھلتے دروازے نظر نہیں آتے جو زندگی آپ کے لیے کھول رہی ہوتی ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے دوسری اہم تجویز یہ ہے کہ زندگی میں ہر حال میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے سوچنے اور سمجھنے کے انداز کو پازیٹیو رکھیں، بات کرنے کے انداز کو پازیٹیو رکھیں، معاملات کو حل کرنے کے طریقہ کار کو پازیٹیو رکھیں۔ آپ جیسے جیسے مثبت انداز زندگی کو اپناتے جائیں گے، منفیت سے دور بھاگیں گے، اسی طرح ڈپریشن آپ سے دور بھاگے گا۔ ڈپریشن اور انگزائٹی کو دور بھگانے کے لیے تیسری بہت ہی خوبصورت تجویز ہے، اپنے اخلاق کو درست اور اچھا رکھیے۔ کوشش کیجیے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی۔ اسی طرح اپنے مزاج میں ملنساری اور عاجزی پیدا کریں۔ برا اخلاق انسان کو خود پسند بناتا ہے۔ خود پسندی تکبر کو دعوت دیتی ہے۔ غرور اور تکبر کے باعث انسان زندگی میں ہارنے لگتا ہے، ناکام ہونے لگتا ہے۔ ناکامیاں ڈپریشن دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو درست رکھیے۔ میری چوتھی تجویز یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے مصروف رکھیے اور خیال رکھیے کہ آپ کی مصروفیات غلط کاموں کے لیے تو نہیں ہیں، گناہوں بھری تو نہیں ہیں۔ آپ کو جائز اور اچھے کاموں کے لیے مصروف ہونا ہے۔ اپنی روزمرہ روٹین میں آپ کو جتنی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے ضرور کریں۔ نیکی کرنے کا موقع مت گنوائیے،
کیونکہ نیکیاں اور اچھے کام آپ کو کھینچ کر ڈپریشن سے باہر نکالیں گے۔ 5ویں اہم ترین تجویز یہ ہے کہ شکر گزاری کو مکمل طور پر اپنا لیجیے۔ شکر گزاری کو اپنے دل میں لائیے، اپنی سوچ میں لائیے، اپنی زبان پہ لائیے، اپنے مزاج اور انداز میں شکر گزاری لے آئیے، کیونکہ ڈپریشن ناشکری کی گود میں پلتا ہے، تو شکر گزاری کے ذریعے ڈپریشن کی گود اجاڑ دیجیے۔ سب سے پہلے شکر گزاری کے لائق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہر حال میں شکر کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہترین انداز یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز قائم کی جائے، قرآن کو دل سے پڑھا جائے، سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ نماز، قرآن اور درود پاک ڈپریشن سے نجات کا روحانی ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معاملات زندگی اور انداز زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہے۔ شکر گزاری انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ہنر سکھاتی ہے۔ جب انسان اپنے سے وابستہ انسانوں کا شکر گزار ہونے لگتا ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اس کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ بہتر تعلقات بھی آپ کو ڈپریشن سے نکال لے جاتے ہیں۔ شکر گزاری ڈپریشن کو بھگا لے جاتی ہے اور انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے، لہٰذا بلا تردد شکر گزاری کو اپنا لیجیے۔ ڈپریشن اور سٹریس سے بچنے کے لیے یہ تجاویز آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دیگر لوگوں میں بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔